نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ما كان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام سے جتنے بھی پہلے رسول ہوئے ہیں اللہ نے تسلی دی، محبوب یہ آپ کو بھی جھٹلاتے ہیں نا، آپ کو بھی جھٹلاتے ہیں نا، تو آپ فکر نہ کریں۔ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ آیا مقصد فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں اور انہوں آپ کو جھٹلا دیا ہے، چلو یہ ترجمہ کریں فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا ہے تو پس تو قد کذب رسول من قبلک، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہوئے ہیں نا، جتنے رسول ہوئے ہیں ساروں کو انہوں نے جھٹلایا ہے، کسی ایک پر بھی صحیح طریقے سے ایمان نہیں لائے۔ رسول من قبلک، اب ان دونوں آیات میں ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ بات کیا کہ پہلے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا من قبلی، اور دوسری بار مرتبہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے من قبلی کا۔ اب دونوں باتیں تصدیق ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں، اور اللہ نے فرمایا محبوب آپ سے پہلے جن انبیاء ہوئے ہیں، آپ سے پہلے ہوئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ نے بھی تصدیق فرمائی من قبلی کا، محبوب آپ سے پہلے جتنے رسول ہوئے ہیں ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا۔ جھٹلانے کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کی صفت جو گندی صفت تھی، کیا صفت تھی وہ سننے والی ہے۔ حالانکہ وہ روشن کتاب لے کر آئے، یہ صفت پیچھے بیان ہوئی ہے قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُ، یہ گندی فطرت تھی، بتاؤ تم پھر ان کو تم نے قتل کیوں کر دیا۔ اب دوسری آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ روشن دلائل کے ساتھ آئے، والزبور، اور صحیفے لے کر آئے، والکتاب المنیر، اور روشن چمکتی ہوئی کتاب لے کر آئے جو دوسروں کو بھی چمکانے والی کتاب تھی، دوسروں کو بھی روشنی دینے والی کتاب تھی، تورات انجیل زبور، ایسی کتابیں لے کر آئے۔ پھر کل نفس ذائقۃ الموت، محبوب یہ بھی ان سے کہو، یہ تمہارا یقین رکھتے ہو کس بات کا کہ تمام ذی روح جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے روحوں میں جن میں روح ڈالی ہے، تمام کو تمام موت نے آنا ہے کہ نہیں، تمام نے موت کو چکھنا ہے کہ نہیں، موت کا ذائقہ لینا ہے کہ نہیں، سب کہیں گے لینا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر ایک ذی روح نے موت کا ذائقہ تو لینا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔
ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ لینا ہے، اور اس پینگ پہ چڑھ کے ہلارا لینا ہے۔ اب کس کی پینگ ہلارے سے ٹوٹتی ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور کس کی پینگ اللہ تعالیٰ اپنے طرف بلند کر لیتا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ پینگ جھوٹنی موت والی، یہ جھوٹا آنا ہی آنا ہے۔ کوئی مسلم ہے، کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی نبی غیر بنانے والا ہے، نبی کے بعد بھی نبوت کو جاری رکھنے والا ہے، موت اس کو بھی آنی ہے۔ ہر ایک کو موت آنی ہی آنی، ہر ایک کو موت آنی ہی آنی، اور نبوت جاری ہے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول دونوں آیات مقدسات میں فرما رہے ہیں۔ نبی فرما رہا ہے کہ مجھ سے پہلے رسول ہوئے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، اللہ فرما رہا ہے خاتم النبیین، رسولوں کی اخیر کر دی ہم نے، آپ تک رسول اخیر ہو گئے۔ اب رسولوں کی آمد پر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مہر لگا دی، اور آنے والا کہہ رہا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کا آخری ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام اور دوسری حدیث میں فرمائیں کہ میں ایک عمارت کی مانند ہوں، انبیاء کا سلسلہ ایک عمارت کی مانند ہے، وہ عمارت مکمل ہو گئی لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی جس سے عمارت مکمل نہیں ہو رہی تھی، وہ اینٹ میں ہوں، اور مجھ سے عمارت انبیاء کی مکمل ہو گئی۔ اتنا بڑا آقا علیہ السلام کا واضح بیان، روشن بیان، سورج کی طرح چمکتا ہوا بیان، اب کوئی نبی علیہ السلام کے بعد نبی گھڑے، نبی علیہ السلام کے بعد نبی گھڑے، نبی بنائے، اس سے بڑا لعین مردود اور کافر کون ہوگا؟ کافر کون ہوگا؟ مرزائی، جو نئی نبوت کا راستہ بھی کھول رہے ہیں۔ اس لیے انہی کے پھٹے ہوئے احمد عیسیٰ، عبد القادر، عبد الغفار جنبا، اور کوئی کھمبا، کوئی تار، کوئی کھمبا، اور بھی کھڑے ہو رہے ہیں، دور پیٹے منہ۔ چلو اب اتنی زیادہ گالی نکالتا، مراد تو یہ تھی کہ ان آیات مقدسات سے نبی علیہ السلام کی نبوت، آخری آقا علیہ السلام کی آخری نبوت ثابت ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات ثبوت کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت کو چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، اور تم سب کو تمہارے کیے کا، جو تم نے پاپ کیے ہیں یا نیکیاں کی ہیں، جو کچھ کیا ہے اس سب کا پورا تمہیں اجر دیا جائے گا، معاوضہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ جی ہاں، انما توفون اجورکم، انما توفون اجورکم، بے شک تم فوت ہوگے، تمہیں نے مرنا ہے، جب تم نے مر جانا ہے پھر توفونا پورا دیا جائے گا۔ اب توفونا کا معنی یہاں پورا دینا ہے، پورا دیا جائے گا۔ اجورکم، تمہارا اجر، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہوگا۔ اور کاری امانت، یہ تو نے کیا، ادھر آ، یا اللہ معاف فرما، حاضر
ادھر آ، یہ تیرا اعمال نامہ ہے، یہ تو نے کیا ہے. حاضر نارو کہنا او ذلیل اللہ، او اللہ تجھے ذلیل کرے، ادھر آ. تو نبی علیہ السلام کے بعد نبی تراشتا تھا، کافر بت تراشتے ہیں، تو نبی تراشتا ہے. میں نے تو کہا، اللہ کہے گا میں نے تو کہا کہ نبی کوئی نہیں ہونا نبی علیہ السلام کے بعد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو میری بات پہ تمہیں اعتبار نہیں آتا، تم اس میں ٹمک ٹوئیں نکالنے لگے. خاتم کا معنی افضل کر دیا، کسی ڈکشنری میں بھی نہیں، کسی نے ایسا ترجمہ ہی نہیں کیا. ہاں اپنی رائے، تو رائے کو کون مانتا ہے؟ حدیث کی بات مانو. نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ ترجمہ فرما دیا، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نبی علیہ السلام کا ترجمہ مانا جائے گا یا ایرے غیر نتھو خیرے کا، یا اشرف علی تھانوی کا، یا اپنا تنظیر الناس والے کا. یہ ترجمے نہیں مانے جائیں گے، یہ بات کبھی تسلیم نہیں کی جائے گی. احمد رضا خان کے ترجمے کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. وہ ترجمہ تسلیم کیا جائے گا جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، تشریح کر کے بتا دی، تفسیر کر کے بتا دی. اب احمد رضا خان کو اٹھائے پھر رہو، اشرف علی تھانوی کو اٹھائے پھر رہو، جناب تنظیر الناس والے اس کو اٹھائے پھر رہو، جناب اسماعیل شہید کو اٹھائے پھر رہو، دنیا کائنات کے سارے مفوضوں کو، عبدالحق محدث دہلوی کو اٹھائے پھر رہو، جس کو مرضی اٹھائے پھر رہو. کسی کی تفسیر کا اعتبار نہیں، کسی کی تفسیر کو ماننے کی ضرورت نہیں. جب نبی علیہ السلام کا حکم سامنے آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر سامنے آ جائے، پھر وہاں احمد رضا کی تفسیر کی کیا حیثیت ہے، اشرف علی تھانوی کی تفسیر کی کیا حیثیت ہے. یا تنظیر الناس والے کی تفسیر کی کیا حیثیت ہے، یا عبدالحق محدث دہلوی کی کیا حیثیت ہے. کسی کی کوئی حیثیت نہیں. حیثیت مانی جائے گی تو آقا علیہ السلام کی حیثیت مانی جائے گی، جو حیثیت مسلمہ ہے، اور جس کی حیثیت میں کوئی جھول نہیں، جس کی زندگی میں کوئی جھول نہیں، جس کے اخلاق میں کوئی جھول نہیں، جس کی عادات میں کوئی جھول نہیں، جس کے بولنے میں کوئی جھول نہیں، جس کے تولنے میں کوئی جھول نہیں، جس کے کام میں کوئی جھول نہیں، جس کے جہاد میں کوئی جھول نہیں. اب جس کے اندر جھول نہ ہو تو بات اسی کی پرفیکٹ ہوتی ہے بس. اور وہ بات یہی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. چلو یہ بات بڑی پیاری ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی بات تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انما توفون اجورکم، بے شک تمہارا معاوضہ پورا پورا، تمہارے اجر و ثواب پورے پورے تمہیں دیے جائیں گے. یوم القیامہ، قیامت کے دن. توفونا، او غامدی یہ بھی ترجمہ ہے، اس کا معنی فوت کرنا بھی نہیں ہے، یہاں پورا پورا معاوضہ ہے. توفونا یوم القیامہ، قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار، پس جس کو اللہ بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا. زحزح، دور کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا. عن النار، آگ سے بچا لیا گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں. فقد فاز، پس وہ کامیاب ہے. اور کامیاب وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہوگا
اور آپ کے بعد کسی کو اور کو نبی تسلیم نہ کرتا ہوگا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے، بس اس دھوکے سے بچو. اللہ تعالیٰ نے جو آقا علیہ السلام کی زبان پہ ہمیں احکامات جاری فرمائے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے ہمیں راہ دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واسع الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.